میں اور جنگکوک جب وی کے گھر پہنچے تو اس کے گھر کے اندر سے بہت چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جنگکوک سے کہا کہ تم گھر کے باہر ہی رہو، میں اندر جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر وہاں ہوا کیا ہے۔ لیکن جنگکوک زیادہ دیر باہر کھڑا نہیں رہا۔ اس نے دروازے کے اندر سے جھانک کر دیکھا تو اسے خون سے بھرے ہاتھ دکھائی دیے۔ اتنے میں پولیس آ گئی اور وہ وی کو پکڑ کر لے گئی۔ جنگکوک نے مجھ سے پوچھا کہ لیسا آخر اندر ہوا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا ہے۔ جب میں اندر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وی کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے بعد پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ میں نے وی کی مما سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وی کی مما نے بتایا کہ اس نے اپنے پاپا کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ دیر تک بہت گہرا صدمہ لگ گیا۔ میں نے سوچا کہ وی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے وی کی ماما سے پوچھا کہ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وی کافی دنوں سے عجیب سا بیہیو کر رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال کاٹنا شروع ہو گیا، لیکن آج اس کو اچانک پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ آیا اور اس نے اپنے پاپا کو جان سے مار دیا۔ میں نے آنٹی سے کہا، آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں وی سے جا کر ملتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا۔ جنگکوک نے میرے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن میں نے اس کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ سب اکیلے ہی ہینڈل کر لوں گی، تم جاؤ۔ میں پولیس اسٹیشن گئی وی سے ملنے۔ میں نے وی سے پوچھا کہ آخر تم نے اپنے پاپا کو کیوں مارا؟ اس وقت وی نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا، وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وی سے کہا کہ جہاں تک وی میں تمہیں جانتی ہوں، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم تو ہر کسی سے بہت اچھے سے ملتے ہو۔ تو وی نے مجھے بتایا کہ وی کو بالکل نہیں پتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وی نے کہا، لیسا تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو نا، تم تو جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وی نے بتایا کہ جب اس نے اپنے پاپا کو مار دیا تب اس کو ریئلائز ہوا کہ اس نے کسی کا خون کیا ہے۔ وی نے کہا، لیسا یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وی سے ملنے کے بعد میں گھر گئی تو سوزی نے مجھے بتایا کہ اس دن جو چھوٹے بچے کی ساکس اس نے ڈرار میں رکھی تھی وہ وہاں سے غائب ہے۔ اس رات میں اور سوزی اور بھی ڈر گئے تھے۔ مجھے ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئی کہ اگر انہوں نے وی کو سزائے موت دے دی تو میں اپنے اتنے اچھے دوست کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے دوست کو بچاؤں گی۔ اگلے دن میں دوبارہ وی کے گھر گئی۔ وی کے گھر میں کیمراز لگے تھے تو میں نے اس کی ماما کی اجازت لے کر ان کیمراز کی ریکارڈنگ دیکھی۔ میں نے ان ریکارڈنگز میں یہ دیکھا کہ وی رات کے 2 بجے اٹھا اور وہ زور زور سے کانپنے لگا۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گیا اور ایک بلیک شیڈو نے وی کو بیڈ کے نیچے کھینچ لیا اور وہ شیڈو وی کے روپ میں آ گیا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر میں نے فوراً اگلی ریکارڈنگ دیکھی جو کہ وی کے پاپا کے روم کی تھی۔ اس میں وہ شیڈو آیا اور اس نے وی کے پاپا کو مار دیا، یعنی اصل میں وی نے ان کو نہیں مارا، ان کو ایک بلیک شیڈو نے مارا تھا۔ میں نے فوراً وی کے کمرے میں جا کر دیکھا، وی سچ میں اپنے بیڈ کے نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ تو مطلب میں جیل میں جس سے مل کر آئی تھی وہ وی نہیں تھا بلکہ ایک بلیک شیڈو تھا۔ میں نے وی کی ماما کو بھی سب کچھ بتایا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور میں یہ سب ریکارڈنگ پولیس اسٹیشن لے کر گئی تو ان لوگوں نے جب جیل میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر پولیس والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں اس بات پر خوش تھی کہ وی کی ان چیزوں سے جان چھوٹ گئی۔ وی کی ماما اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں، لیکن وی کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ اب پہلے سے بہتر ہے۔
اس کو کل تک ہوش آ جائے گا۔ یہ سب سن کر مجھے بہت سکون ملا کہ وی اب ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے ابھی مشکلات ختم نہیں ہوئی ہیں۔ مجھے ابھی اس بات کا بھی پتہ لگانا تھا کہ آخر میرا پیچھا کون کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے لیسا کا پیچھا کون کرتا ہوگا، اور وی کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں۔